کنورجن ڈس آرڈر کو لوگ جادو سمجھتے ہیں، کیا اصل میں یہ کوئی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے یا مطلب لوگوں کی توجہ خود کی طرف کرنا، یا واقعی یہ کوئی بیماری ہے؟ میں عام زبان میں اس کو بتاؤں جو کہ ایک بندے جس کو نفسیات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جب ایک بندے پہ سٹریس، ٹینشن، اس پہ اتنی زیادہ بوجھ آ جائے کہ وہ اس کو نفسیاتی طور پہ کنورجن ڈس آرڈر کے کیا سمٹمز یا کیا سائن سمٹمز ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ ان کے جو سمٹمز ہیں مرگی جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ باڈی میں جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں، مرگی میں جھٹکے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایسے نہیں ہوتا۔ ان میں ایک خاص قسم کی پیشنٹ یا بچہ یا فیمیل جو بھی ہے بول نہیں پاتا، چل نہیں پاتا، آپ لوگ کیسے ڈائگنوسس دیتے ہیں؟ اس میں پرولیکٹن ٹیسٹ کا بڑا امپورٹنس ہے۔ پرولیکٹن خون میں ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو مرگی کے دورے آتے ہیں تو 30 سے 45 منٹ تک آپ کے خون میں ٹریٹمنٹ میں دوائی کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ، تھیراپی کا کتنا رول ہے یا کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس کے ساتھ سائیکو تھیراپی بھی؟ تھیراپی تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صرف مریض کو اور فیملی کو ری ایشور کرائیں۔ میل زیادہ آتی ہیں یا فیمیل زیادہ آتی ہیں کنورجن ڈس آرڈر کے ساتھ؟ جینڈر میں فیمیل زیادہ آتی ہیں۔ اگر مین کی بات کریں تو مین جو ہے مردوں کو اظہار کرنے میں مشکلات ہوتے ہیں، اپنے جذبات وہ اظہار نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی، میڈیا اور فیملی اور ارد گرد کے لوگ، کتنا رول ہے ڈاکٹر صاحب کنورجن ڈس آرڈر میں؟ اس کا کیا بدلنا چاہیے فیملی کو یا سوسائٹی کو؟ فیملی کے لیے تو کنورجن ڈس آرڈر ایک انتہائی خطرناک ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ اپنے پیارے کو، اپنے بچے کو، بیٹی کو، بیوی کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک عجیب قسم کے السلام علیکم، آج کے مائنڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اکثر لوگ آتے ہیں جھٹکوں کے ساتھ ان کو بے ہوشی آ رہی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، بدن میں سختی آ جاتی ہے، ان کا بولنا بند ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پھر ان کے گھر والے ان کو ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں، وہاں ان کے بلڈ ٹیسٹ، دل کے ٹیسٹ، تمام ECG وغیرہ سب نارمل آتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آیا یہ کوئی جادو تعویذ کی وجہ سے ہے یا کوئی ڈرامے بازی ہے، ایکٹنگ جس سے ہم کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہے یہ بندہ یا یہ فیمیل؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے؟ آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی احسان مفتی، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ، آپ کا انٹروڈکشن بڑا زبردست تھا، اور سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہ آپ مائنڈ کاسٹ میں آئی ہیں، اور میں آپ پہ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ہماری کریٹیو ٹیم کا پارٹ رہی ہیں اور فرسٹ ٹائم آپ آئیں کہ کیمرے پہ آئی ہیں، اور بڑا زبردست آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے۔ آپ روز کنورجن ڈس آرڈر کے پیشنٹس دیکھتی رہتی ہیں، آپ خود ایک بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہیں اور بڑی انٹیلیجنٹ سائیکالوجسٹ ہیں، تو جس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کرایا میرے خیال میں بڑا دل کو چھو دینے والا انٹروڈکشن تھا۔ تھینک یو سر۔ کنورجن ڈس آرڈر کو لوگ جادو سمجھتے ہیں، یا جس طرح پہلے میں ذکر کر چکی ہوں کہ اس کو ڈرامے بازی کا نام دے دیتے ہیں، تو کیا اصل میں یہ کوئی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے یا مطلب لوگوں کی توجہ خود کی طرف کرنا، یا واقعی یہ کوئی بیماری ہے؟ کنورجن ڈس آرڈر کو ویسے آج کل دوسرا نام دیا گیا ہے، DSM-5 جو ہماری کتاب ہے، فنکشنل نیورولوجیکل ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، اور اگر میں عام زبان میں اس کو بتاؤں جو کہ ایک بندے جس کو نفسیات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جب ایک بندے پہ سٹریس، ٹینشن، اس پہ اتنی زیادہ بوجھ آ جائے کہ وہ اس کو نفسیاتی طور پہ نہ اس کو سنبھال سکے، اور پھر اس کی باڈی، اس کا جسم جو ہے اس کا نفسیات کا، اس کے دماغ کا ساتھ دینے چھوڑ دے، اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنے چھوڑ دیں، اس کو چپ لگ جائے، اور اس کو ایسے لگے کہ اس کا بدن اور دماغ کا آپس میں کنیکشن کچھ عرصے کے لیے ٹوٹ جائے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹوٹ سکتا ہے، چند دنوں کے لیے بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور چند ہفتوں کے لیے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کنورجن ڈس آرڈر، یعنی کہ آپ کے جو دماغ کے جو سٹریس تھا، چاہے وہ سٹریس ڈپریشن کی وجہ سے آیا ہو، گھر میں کوئی تنازع چل رہا ہو، کوئی PTSD ہو، کوئی چائلڈہڈ پرابلمز ہو جو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ اب آپ کے باڈی میں کنورٹ ہو گیا ہے، اب باڈی سمٹمز میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور باڈی میں بھی یہ نہیں کہ آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے، معدے میں درد ہو رہا ہے، نہیں، اتنا بڑا کنورٹ ہوا ہے کہ وہ کوئی نیورولوجیکل سمٹم میں آ گیا، یعنی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے، اور یا زیادہ تر ہمارے گاؤں میں لوگ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ اس کو کوئی جن جادو کا مسئلہ ہے، تو یہ کنورجن ڈس آرڈر ہے۔ جس طرح ہم ڈپریشن میں دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے سائن سمٹمز، یا ڈپریشن کا پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں خفگی ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے،
خودکشی کی طرف سوچ جاتی ہے, اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. تو کنورژن ڈس آرڈر کے کیا سمٹمز یا کیا سائن سمٹمز ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. آپ نے اپنے سوال میں بڑے خوبصورتی سے کہیں پہ چھپ کے ڈپریشن کے علامات بھی بتا دی ہیں ویورز کو. اچھا, لیکن کنورژن ڈس آرڈر, بالکل دیکھیں کنورژن ڈس آرڈر کے علامات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے علامات میں ایسی, پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو اس کے علامات نیورولوجیکل علامات جیسے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں تو اس کو پہلے تو اس میں مرگی جیسے علامات آتے ہیں. مرگی کی بیماری جس کو ایپیلیپسی کی بیماری کہتے ہیں, لگتا ہے کہ اس کو مرگی کے فٹس آ رہے ہیں. ہاں, جس کو ان کو کبھی کبھی آپ اور میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو NEF کہتے ہیں, نان ایپیلیپٹک فٹس, ہم اپنی پرسکرپشن پہ لکھتے بھی ہیں. تو سب سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مرگی کے دورے آتے ہیں. تو ان کے دورے, ان کے جو سمٹمز ہیں مرگی جیسے ہوتے ہیں, یعنی کہ باڈی میں جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں. ان کو مرگی میں جھٹکے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ زبان اپنی زبان کو کاٹتے ہیں, اور کچھ مرگی کے دوروں میں چھوٹا پیشاب بھی نکل جاتا ہے. لیکن ان میں ایسے نہیں ہوتا, ان میں نہ وہ زبان کاٹتے ہیں نہ ان کا چھوٹا پیشاب نکلتے ہیں. لیکن ان میں ایک خاص قسم کی پیلوک تھرسٹ ہوتی ہے. جو ان کا پیلوسک ریجن ہے نا, جو ایسے مریضوں میں جو پیٹ کے نیچے آپ کا, جہاں پہ آپ کا جو حصہ ہوتا ہے ہپس والا ریجن, اس کو پیلوس کہتے ہیں. پیلوک تھرسٹ ہوتی ہے, یعنی کہ پیلوس کو بار بار جھٹکے دے رہے ہوتے ہیں, اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ جھٹکے نیند میں نہیں آتے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بہت دیکھا ہے کہ ایسے لوگ, ان میں ایسے سمٹمز آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ چپ ہو گئے, میوٹنس ہو گئی ہے, وہ بولتے نہیں ہیں. کبھی کبھی تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہے, مطلب میرے ساتھ تو آپ بھی ہوتی ہیں, تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کبھی کبھی دونوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ صرف جو ان کا جو یہ رسٹ ہے اس کے نیچے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایسے نیورولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے, نیورولوجیکل سمٹمز, مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی معدے کے سمٹم آئے گا یا کوئی اس کو چھینک ریسپیریٹری سمٹم آئے گی. نہیں, اس کو نیورولوجیکل سمٹم آئیں گے, کیونکہ یہ پھر مریض جاتے ہیں نیورولوجسٹ کے پاس, دیگر ایسے ڈاکٹر کے پاس. ان کے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے CT اسکین بھی ہو چکا ہوتا ہے, ان کا MRI بھی ہو چکا ہوتا ہے, ان کا EEG بھی ہو چکا ہوتا ہے. یہ سارے صاف ہوتے ہیں, اور ان کو مرگی کے ٹیسٹ کی دوائیں بھی دی جا چکی ہوتی ہیں. اور آخر میں صرف ایک اچھا سائیکیٹرسٹ جو ہو یا اچھی سائیکالوجسٹ ہو آپ جیسی, وہ دیکھ لے اور وہ اس کو 1 یا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فنکشنل نیورولوجیکل سمٹمز ہیں یا جس کو کنورژن ڈس آرڈر ہے, اس کو یہ علامات ہیں. اور سر جو پیشنٹس کہتے ہیں دل میں بیدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ہاں اب یہ دیکھیں آپ ہماری اندر کی باتیں باہر بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو آپ یہ راز, یہ یوٹیوب کے ٹائٹل پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لکھے اندر کے راز افشا کر رہے ہیں. تو آپ یہ وہ بولی باتیں بتا رہی ہیں, بالکل دل میں بیدار ہوتی ہیں جب ان پہ یہ دورے آتے ہیں. اور مرگی کے لوگوں کو یہ دورے آتے ہیں تو سب سے بڑی بات کہ ایسے لوگ دل میں بیدار ہوتے ہیں, وہ اپنے ارد گرد لوگوں کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں. لیکن جو مرگی کے دورے آتے ہیں ان میں وہ سن نہیں رہے ہوتے. تو بڑے مختلف, یہ ایک کلینیکل, جس بندے نے زیادہ مریض دیکھے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دونوں دوروں میں کیا فرق ہے. اکثر پیشنٹس آتے ہیں کسی سٹریس کی وجہ سے یا کوئی ذہنی دباؤ یا سانحہ کی وجہ سے, کافی النیسز کے ساتھ آتے ہیں. تو کیا کنورژن ڈس آرڈر میں بھی کوئی چائلڈہڈ ٹراما یا کوئی حادثہ, اس کا کوئی رول ہے؟ دیکھیں کنورژن ڈس آرڈر کے پہلے جو میں نے آپ کو شروع میں اس کی ڈیفینیشن بتا دی کہ آپ کی جتنی بھی ذہنی مسائل, ذہنی بوجھ, ذہنی جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں نیورولوجیکل سمٹم میں. تو اس کا کاز کیا ہوا؟ آپ کے ذہنی مسائل, ٹھیک ہے, ذہنی مسائل. تو اب آپ نے ہسٹری جب لینی ہے تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو ہسٹری میں ذہنی مسائل کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کی ہسٹری لینی ہے, اس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے. تو اس میں وہ شروع ہوتے ہیں ان کی بچپن سے. ہم نے جتنے بھی اس طرح کے مسئلے کنورژن ڈس آرڈر کے لوگوں سے جب ہم ہسٹری لیتے ہیں, زیادہ تر ہم فیمیل سے اکیلے میں ہسٹری لیتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میڈم آپ جائیں ذرا اکیلے میں ان سے بات کریں, شاید وہ, کیونکہ ہمارے پاس ینگ فیمیلز آتی ہیں تو ہم ان سے اکیلے بات نہیں کر سکتے, تو آپ جا کے بات کرتی, تو پھر آپ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوا. اب وہ ابیوز سیکشول ابیوز بھی ہو سکتا ہے, وہ فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے. مطلب ان کے ساتھ بچپن میں آپ کے سامنے کتنی ہمارے پاس بچیاں آئی ہیں جن کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا ہے. اب وہ ریپ پھر وہ چونکہ وہ لڑکیاں بتا نہیں سکتی اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کو
کیونکہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے, موت کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ بس چھپا کے رکھتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ پیرنٹل سپریشن جب ہو جاتی ہے, ارلی چائلڈہڈ میں جب پیرنٹس سپریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے وہ بھی بچے دل پہ لیتے ہیں. یہ بھی دیکھا کہ جب وہ ان کے استاد تشدد کرتے ہیں, ان کے اساتذہ تشدد کرتے ہیں, تو وہ بچے تو ایکسپریس اس ٹائم تو شاید نہ کر پائیں, لیکن جب وہ نوجوانی میں یا جوانی میں جائیں, جب ان کی شادی سے پہلے, شادی کے بعد, جب اسی طرح کا کوئی تشدد وہ دیکھ لیں, وہ اس ٹائم پہ ان پہ کنورژن سمٹمز آتے ہیں. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ایسے بچے ہم نے دیکھے کہ ان کے گھر سیلاب میں بہہ گئے ہیں, انہوں نے دھماکہ وٹنس کیا ہے, انہوں نے کوئی ٹراما وٹنس کیا ہے. اور جیسے اب یہ سیلاب والا واقعہ پچھلے دنوں آیا سوات میں, تو ایسے ہم نے کیسز دیکھے کہ جب انہوں نے ٹی وی پہ وہ سیلاب والا دیکھ کے, ان کو ایسے لوگ ابھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں جن کو سیلاب دیکھ کے ٹی وی پہ یہ واقعہ, ان کو کنورژن ڈس آرڈر آیا ہے, کیونکہ انہوں نے بچپن میں ایسا دیکھا تھا, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو جب کنورژن ڈس آرڈر ہوتی ہے, یہ تو آپ کو اوپر سپرفیشل طے میں نظر آ رہی ہوتی ہے, ڈیپ اس کے لازماً کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے جس کے لیے آپ نے لازماً اس کی ڈیٹیل ہسٹری لینی ہوتی ہے, اس سے آپ نے پوچھ گچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا سر, ڈائگنوسس کی بات کریں, جب سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور پیشنٹ یا بچہ یا فیمیل جو بھی ہے بول نہیں پاتا, چل نہیں پاتا, تو ڈائگنوسس پھر ہم کیسے دیتے ہیں, یا آپ لوگ کیسے ڈائگنوسس دیتے ہیں؟ میں ڈائگنوسس سے پہلے چند مشکلات کی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں ہیں. ہمارے پاس چونکہ ایسے پیشنٹس دن میں 15-20 یا اس سے زیادہ آتے ہیں ہمارے اسپتال میں, شاید 30 سے بھی زیادہ آتے ہوں, جن کو کنورژن ڈس آرڈر ہوتی ہے, اور وہ ان میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہے, اور ان خواتین کی ایج جو ہے وہ تقریباً 16 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے, اور ہمارے پاس اس میں ینگ لڑکوں کی بھی تعداد ہوتی ہے. میں ڈائگنوسس سے پہلے ایک بہت عام پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے معاشرے کو بہت ایک عام پہلو ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں, جب ان کو کنورژن ڈس آرڈر ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ, فیملی والے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ شاید جنات کا اثر ہو گیا ہے, کیونکہ مریض جو ہے اس کے علامات ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی اس کو جھٹکے آتے ہیں تو کبھی وہ چیسٹ اپنا تھرسٹ کر رہا ہوتا ہے, کبھی اپنا پیلوک تھرسٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک دم وہ عجیب سے اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جو میں بھی آخری پیشنٹ دیکھ کے آیا ہوں, وہ یہی کہتا ہے کہ جی اس پہ ایسا جھٹکا آتا ہے کہ اس کا منہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ کسی بھی میڈیکل سائنس میں یہ چیز مطلب ایکسپلین نہیں کی جا سکتی, نیورولوجی میں یہ چیز ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. تو یہ لوگ پہلے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس, پیر کے پاس. یہاں پہ میں یہ بھی فرمانا چاہوں گا کہ علماء کرام کی میرے دل میں بہت عزت ہے, اور بڑے اچھے علماء کرام اور بڑے اچھے پیر موجود ہیں جو کہ بہت اچھا مستند شاید علاج کرتے ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جہاں پہ جعلی اور عطائی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, تو وہاں پہ جعلی اور عطائی پیروں کی بھی کمی نہیں ہے. اور وہ ایسے میں کیا کرتے ہیں, ان کا مس مینیج کرتے ہیں ایسی بچیوں کا. ان کو شاید مجھے نہیں پتا کہ تعویذ میں کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے, لیکن آپ نے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسی لڑکیوں کو وہ جلاتے ہیں جنات بھگانے کے لیے, جادو بھگانے کے لیے. کیا کرتے ہیں, داغ دیتے ہیں, ان کو داغ دیتے ہیں. اور داغ کدھر دیتے ہیں, وہ ان کو ہاتھوں پہ داغ دیتے ہیں, وہ ان کو داغ ادھر جلاتے ہیں. داغ دینے کے لیے میں عوام کو کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جلاتے ہیں, داغ دیتے ہیں. تو وہ داغ ایک اسکار ہوتا ہے, وہ ساری زندگی ان کے اس پہ رہتا ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ پھر اپنی کسی لوکل ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ادھر بھی ہمارے رورل ایریاز, دور دراز گاؤں میں کویکس عطائی ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے, جو کہ صرف ایسیٹولوپرام لکھ دیتا ہے ان کو, لیکن ایسیٹولوپرام سے وہ بچی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اب وہ باپ بیچارہ کیا کرے, وہ لڑکی بیچاری کیا کرے, دو ہی تو بندے جو علاج کرتے ہیں, یا پیر یا ڈاکٹر بھی عطائی, پیر بھی عطائی, دونوں جعلی. اس طرح سے لڑکی کا علاج سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے, وہ نہیں کرتی, وہ کہتی کہ اس پہ تو میرا ٹرسٹ ہی نہیں ہے. لیکن بعد میں جب اس کو کوئی پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کا مستند علاج موجود ہے, یا کوئی اس کو اچھا ایک فزیشین مل جاتا ہے اپنے علاج اس میں, جی پی مل جاتا ہے جو کہتا ہے نہیں جاؤ سائیکیٹرسٹ سے علاج کراؤ, وہ جب ہمارے پاس آتی ہے اور وہ ہمیں سارا سٹوری بتاتی ہے تو ہم اس کا جب علاج کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کتنے وہ جو ہم سے دوائیاں لے کے جاتی, کیا 2000-2500 کی دوائیاں ایک مہینے کی, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے.
تو یہ بڑا اسٹرانگ ہمارے اس میں ایک وہ ہے. اچھا اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ دوائیاں تو سے اس کا مرض تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کا وہ داغ نہیں ٹھیک ہوتا. شادی کے بعد اس کے داغ لگے رہتے ہیں, اور پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے داغ کیوں اس کو لگے, اس کو کیا مسئلہ تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام میں یہ چیز مطلب بتانا چاہیے ان کو کہ بھائی آپ جب بھی ہوں تو فرسٹ ریفرل آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. نیٹ پہ ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. گاؤں میں ہر جگہ سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک ڈائگنوسس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ لازماً ان کا سی ٹی اسکین, ایم آر آئی سب کچھ ہوا ہوتا ہے, ان کے سارے بلڈ کے ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں. 15-20-25 ہزار ان کے رقم گئے ہوتے. تو ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو وہ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے. ایک آدھ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم EEG کہتے ہیں. یس, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سائیکیٹرسٹ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم EEG بھی لازماً کرائیں تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں. آلدو ہماری ایک سائیکیٹرسٹ کی آنکھ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نان ایپیلیپٹک یا کنورژن فٹس ہیں, لیکن پھر بھی آن دا سیف سائڈ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے کنورژن ڈس آرڈر ڈائگنوز کیا لیکن اس کا EEG خراب نکلا ہے, اب نارمل نکلا ہے, اس میں پرولیکٹن اس کا زیادہ نکلا ہے. اور آپ نے میں نے دیکھا کہ اس میں ہم نے بھی پھر اس کو پھر دوسری طریقے سے ٹریٹ کیا. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے اور وہ کم پیسوں میں دی تو اس کا استعمال کریں. تو ڈائگنوسس میں اس میں EEG کی بڑی, جو کہ آپ کی دماغ کی رگوں کو ریکارڈ کرتی ہے, اس میں پرولیکٹن ٹیسٹ کا بڑا امپورٹنس ہے. پرولیکٹن خون میں ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو مرگی کے دورے آتے ہیں تو 30 سے 45 منٹ تک آپ کے خون میں زیادہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی کمی دیکھی گئی ہے. تو اگر ہمارے پیشنٹس میں جب بھی ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو یہ دورہ آتا ہے تو ہم ان کا پرولیکٹن ٹیسٹ بھی کراتے ہیں, اور اس پہ زیادہ تر دیکھا ہے کہ کنورژن ڈس آرڈر میں یہ کم ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات کہ جتنا اچھا تجربہ ہوگا ڈاکٹر کا, جتنا اچھا ڈاکٹر ہوگا, جتنا وہ مریض کو تسلی سے دیکھے گا, اس کے خاندان کو تسلی سے سنے گا, اور جتنا ٹرینڈ سٹاف جیسے آپ جیسے ٹیم اگر ڈاکٹر کے پاس ہوگی تو اتنی جلد اچھا مرض کا علاج ہوگا. تو ڈائگنوسس میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری نمایاں ہوں. اچھا سر, بات ہو گئی سمٹمس کی, ٹریٹمنٹ کی, ڈائگنوسس کی ہو گئی, تو ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں سر کہ کیا ٹریٹمنٹ میں دوائی کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ, تھیراپی کا کتنا رول ہے یا کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ سائیکو تھیراپی بھی؟ تھیراپی تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جب ایگزام دے رہے ہوتے تھے تو کنورژن ڈس آرڈر کے لیے صرف اور صرف کہا جاتا تھا کہ آپ صرف مریض کو اور فیملی کو ری ایشور کرائیں, آپ صرف اس کو ری ایشور کرائیں کہ آپ بہتر ہیں, یہ آپ کے نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ اس میں آپ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے, اور اس کو بہت ہوا تو لو ڈوز کوئی بینزوڈازپین دے, جیسے برومازیپام جو کہ لیگزوٹنل کے نام سے مشہور ہے, وہ بھی کبھی کبھی, اور اس کے ساتھ اس کو تھیراپی کرائیں جس میں سائیکو تھیراپی بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سائیکو تھیراپی آپ کرائیں تاکہ اس میں جو بھی بچپن کے اس کے ٹراماز ہیں, یا فار ایگزامپل اس کے ٹین ایج کے ٹراماز ہیں, یا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ینگ بچوں کی شادی ہوتی ہے, 18 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد جب اپنے سسرال چلی جاتی ہیں ان کے ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے بتایا, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. وہ حالانکہ ان کا سسرال ٹھیک ہوگا, ان کے ساس سسر شوہر نندیں سب ٹھیک ہوں گی, لیکن وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کہ ایک لڑکا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ یہاں سے یورپ میں چلے جاتے ہیں. اب یورپ میں کوئی مسئلہ تو ان کو کوئی بھی نہیں ہے, وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے اور کسی ذہنی بیماری میں چلے جاتے ہیں. تو یہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. اس میں کوئی سسرال کا قصور نہیں ہے, وہ لڑکی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی اور وہ بتا نہیں سکتی کسی کو. تو وہ جب کسی کو بتا نہیں سکتی تو ہر ایک کا اپنا بتانے کا مقصد, کسی کو سر کا درد ہوتا ہے, اپنی ذہنی علامات وہ معدے کے درد میں بتاتی ہے, کسی کو سر کا درد ہوتا ہے, کوئی کو روتا ہے, کسی کو غصہ آتا ہے, کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے, کسی کو کنورژن ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, تھیراپی کی جائے. تھیراپی میں ان کے ساتھ, اور تھیراپی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کریں. تھیراپی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ ہر ہفتے 40 منٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے آپ کی فزیو تھیراپی ہوتی ہے, جیسے آپ کے مسلس کی فزیو تھیراپی ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کنورژن ڈس آرڈر کے پیچھے چھپی ہوتی ہے کچھ ذہنی بیماریاں, تو آپ نے پھر ان ذہنی بیماریوں کا بھی علاج کرنا ہوتا ہے. اور ان ذہنی بیماریوں میں ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ان کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے, ان کو شدید گھبراہٹ انگزائٹی کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے ہم نے دینی ہوتی ہے اینٹی ڈپریسنٹ. اب ایک اینٹی ڈپریسنٹ کی قیمت آپ 700 روپے, ایک اینٹی ڈپریسنٹ کی قیمت 700 روپے سے لے کے
1500 روپے تک بھی ہو سکتی ہے. اور یقین جانیں کہ وہ آپ دوائی دیں اور اس سے وہ ان کے سارے کنورژن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں بڑے مزے کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک کنورژن ڈس آرڈر کی ایک پیشنٹ آئی تھی. آپ یقین جانیں کہ ایک بہت مہنگے اسپتال، پشاور کے ایک بہت مہنگے اسپتال میں وہ داخل رہیں. ان کو تقریباً وہ 4 سے 5 ہفتے داخل رہیں اور ان پہ تقریباً کوئی کچھ کم میرے خیال میں 45 کی 46 لاکھ روپے لگ گیا تھا. یہ غالباً 2023 کا واقعہ ہے. 45-46 لاکھ روپے 3-4 ہفتوں میں لگ گیا تھا. اور آخر میں ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کیا اس کی اپنے نیورو سرجری کرنی ہے کہ اس کو کوئی ٹیومر ہے جو کہ دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ اپنے کراچی سے اس کا کوئی خاص اسکین کرانا ہے. مطلب ملٹیپل ڈاکٹرز بیٹھے. لیکن میں ان ڈاکٹرز کا قصور اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ جب وہ ڈاکٹرز بن رہے تھے تو اس وقت ان کو کسی نے اسکول میں، میڈیکل اسکول میں کنورژن ڈس آرڈر پڑھایا ہی نہیں ہوگا. اب وہ لوگ صرف اس وجہ سے ہمارے پاس آئے کہ جی ہم آپریشن سے ڈر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ تو یقین جانیں کہ انہوں نے اب اینٹی ڈپریسنٹ انہوں نے بھی دی تھی. اب اینٹی ڈپریسنٹ آپ نے میں نے بھی بل کے دی، اور اس سے وہ بندی جو تھی اس کو 8 دنوں میں وہ فٹس آنا بند ہو گئے کنورژن کے ڈس آرڈر کے. وہ جو اس کو دورے آ رہے تھے، کہاں 48 لاکھ روپے، کہاں نہیں اس کی سرجری ہو رہی تھی، اور کہاں 1200 روپے کی دوائی سے وہ بندی ٹھیک ہو گئی. اور وہ گھر ابھی بھی ہم سے علاج کرا رہی ہے، ابھی تک کرا رہی ہے، نو ڈاؤٹ ابھی بھی کرا رہی ہے کیونکہ اس کے مسئلے زیادہ ہیں. لیکن میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت عام ہے. اور میں ابھی بڑا فخر محسوس کرتا ہوں جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے کریکولم ہیں جو میڈیکل کالج کے، ہم ان کو کنورژن ڈس آرڈر پڑھاتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جب ڈاکٹر پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ اس مریض کو خالی ایسیٹیلوپرام نہیں لکھنی، اس کو پراپر سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرو تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے. سر اپنی کلینکل پریکٹس کے حوالے سے بتائیں، کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ ڈیلی بیس پہ کتنے پیشنٹ آتے ہیں، اور جینڈر وائز میل زیادہ آتی ہیں یا فیمیل زیادہ آتی ہیں کنورژن ڈس آرڈر کے ساتھ؟ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جینڈر میں فیمیل زیادہ آتی ہیں، کیونکہ میل، حالانکہ اگر مین کی بات کریں تو مین جو ہے مردوں کو اظہار کرنے میں مشکلات ہوتے ہیں، اپنے جذبات وہ اظہار نہیں کر سکتے. حالانکہ مین زیادہ جذبات دبا کے رکھتے ہیں، اور عورتیں کو دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جذبات کا اظہار کرتی ہیں، ایکسپریس کرتی ہیں. لیکن مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ ڈپریشن میں ہوں چاہے وہ جس میں بھی، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دوستوں یاروں سے ملتے ہیں، تو شاید ان کا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جو لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں کنورژن ڈس آرڈر زیادہ ہوتا ہے. اور عمر اگر کی بات کی جائے تو 16-17 سے لے کے 40 سال کی عمر تک. اور ان میں بھی اگر میں دیکھوں تو ڈپریشن اگر اس ایج میں زیادہ ہو تو ڈپریشن وتھ کنورژن ڈس آرڈر ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو کہ گھروں میں بیٹھتی ہیں، گھروں سے نہیں نکلتی، گھروں کے اندر رہتی ہیں. اور وہ لڑکیاں جو کہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، جو کہ گھر سے کئی نکلتی ہیں، جو کہ ایک ورکنگ کلاس سے نہ جو کہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتی ہیں. فار ایگزامپل میں اگر چھوٹی ایکٹیویٹی بھی کہوں کہ اگر فار ایگزامپل روزانہ نکل کے آرٹس کی کلاس لیتی ہیں یا آرٹس کی کلاس دیتی ہیں، مطلب فار ایگزامپل اگر ٹیچر بھی ہیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، دن کا اگر 1 گھنٹہ بھی وہ نکال کے دینا کسی کام میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ورکنگ کلاس ہے پھر تو بہت ان میں بھی ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن جو نان ورکنگ کلاس ہے اور جو ورکنگ کلاس ہے دونوں میں ڈپریشن ہوگی. لیکن جو نان ورکنگ کلاس ہے اس میں کنورژن زیادہ ہوگی، ورکنگ میں کنورژن نہیں ہوگی ڈپریشن کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین ورکنگ کلاس والے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، ان کا انوائرمنٹ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اور جو نان ورکنگ والی ہوتی ہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی دے آر ایٹ دا ریسیپشن، وہ سب چیزوں کو ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کا انوائرمنٹ چینج نہیں ہو رہا ہوتا. تو دیٹس وائی یہ بہت ضروری، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر جو لوگ ہیں اس سے ضرور اخذ کریں کہ ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں بیگمات بہنوں کو کم از کم ہفتے میں 3-4 دفعہ ان کو انوائرمنٹ چینج کرائیں، ان کو آؤٹنگ کے لیے جائے کریں. علاج بھی ہو چکا ہے، دوائیاں بھی لے چکی ہیں اور سائیکو تھیراپی بھی ہو چکی ہے، تو کیا چانسز ہیں یا کتنے چانسز ہیں سر ہمارے ساتھ کہ پیشنٹ واپس کنورژن اس کو ہو سکتا ہے؟ اگر واپس بھی کنورژن اس کو ہوا ہے تو کیا اس کی وجوہات اسٹریس، ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ٹریگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس کو کنورژن ڈس آرڈر ہے اور اس کے پیچھے بچپن کی چائلڈہڈ ابیوز یا کوئی اس طرح چھپی ہے تو اس کو دوائی کے ساتھ تھیراپی کی بھی ضرورت ہے.
اگر تو اس کو کنورژن ڈس آرڈر ہے, اس سے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں. لیٹ سپوز میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے گھر سسرال والے بہت اچھے ہیں, تو پھر تو اس کی کنورژن ڈس آرڈر اس کی ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ شروع کراتے ہیں اور وہ 6 سے 7 یا 8 یا میکسیمم 9 مہینے میں بہتر ہو جاتی ہے. اور کیونکہ دوائی ہم نے آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں, لوگ عموماً غلطی کرتے دوائی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے سسرال والے بڑے سخت ہوتے ہیں. کبھی سسرال بہتر ہوتا ہے, ہسبینڈ بڑا سخت ہوتا ہے, کبھی ہسبینڈ کو وہ پسند نہیں ہوتی, ہسبینڈ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, کبھی ہسبینڈ اس کے ساتھ جسمانی ریلیشن شپ بنانا ہی نہیں چاہتا, کبھی ہسبینڈ اس کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشن ہے نا, یہ آپ اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. کبھی ہسبینڈ باہر اپنے سسرال میں ماں باپ کے سامنے تو بیوی کے ساتھ بہت اچھا اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے, بند کمرے میں اس کو بالکل اگنور کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یار میں تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو ڈفرینٹ قسم کے سینیریو کہ کس قسم کے سینیریو میں لڑکی عورت اس سے گزر رہی ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے حالات کس ہسٹری میں لے کے آئی ہے. اگر اس کا انوائرمنٹ اس کو سیف ہے, اچھا ہے, تو پھر تو اس کا کنورژن ٹھیک ہوگا. لیکن خالی میں اینٹی ڈپریسنٹ دے دوں, اس کی تھوڑی بہت تھیراپی کر دوں, اور اس کا ہسبینڈ اس کو ٹاکسک ملا ہے, اس کا ہسبینڈ اس کو پھر تنگ کر رہا ہے, ہم اس کے ہسبینڈ کو سمجھا بجھا دیں, لیکن ہسبینڈ پھر کمرے میں جائے اور وہ کسی اور لڑکی سے بات کرے, وہ کہے کہ یار میں تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یا وہ نشے کا عادی ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکیاں آتی ہیں, ان کے شوہر نشے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ ان میں انٹرسٹ نہیں لیتے, تو ان کو تو کنورژن تو آئے گا نا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خالی بیماری کا علاج نہیں کرنا, ہم نے بندے کا علاج کرنا ہے. بیماری کا علاج تو بہت آسان ہے, تھیراپی کرو, فیملی کو ایجوکیٹ کرو اور دوائیاں لکھ دو اینٹی ڈپریسنٹ. نہیں, ہم نے بندی کا علاج کرنا ہے, ہم نے خاندان کا علاج کرنا ہے. اس خاندان کے علاج میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ جب تک گند ہوگا, جب تک سائیکلوجیکل گند ہوگا, جب تک سائیکلوجیکل مسائل رہیں گے, تو ہم جتنا بھی تھیراپی کا اینٹی ڈپریسنٹس کے پرفیوم چھڑکتے رہیں گے, جب وہ ہٹ جائے گا تو گند سے پھر بدبو آئے گی, آپ کو پھر کنورژن ہوگا. تو اصل روٹ کاز یہ ہے کہ اس گند کو ہٹانا. تو ہٹانے سے مراد یہ کہ آپ نے جس سے آپ کو تنگی آ رہی ہے, چاہے وہ سائیکلوجیکل پاسٹ ٹراما ہو, چائلڈہڈ ابیوز ہو, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو تنگ کرو, چاہے وہ آپ کو بھائی آپ کو تنگ کرو, چاہے وہ آج ہمارے پاس ایک کیس آیا اس کی جیٹانی اس کو تنگ کر رہی تھی, تو یو نیڈ ٹو, آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہم نے معاشرے میں یہ بھی بہت دیکھے کہ 80% جو نفسیاتی مسائل ہیں, آپ ذرا سوچیے گا, میں ناظرین کو بھی کہوں گا وہ بھی سوچے کہ وہ رابطے کے مسائل کمیونیکیشن کی وجہ سے ہیں. آپ نے بات کہہ دی, میں نے دل میں رکھ لی. ارے اگر آپ نے بات کہہ دی تو اسی ٹائم کمیونیکیٹ کر دو کہ مجھے آپ کی یہ بات بہتر نہیں لگی, کیا اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اگلے دن کر دو اس کو ایک دفعہ. اور کمیونیکیٹ کرنے کے جگہ وقت صحیح نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کنورژن ڈپینڈ کرتا ہے, بالکل لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنی زندگی, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن سے آئے ہیں. سوسائٹی, میڈیا اور فیملی اور ارد گرد کے لوگ, کتنا رول ہے ڈاکٹر صاحب کنورژن ڈس آرڈر میں اس کا, اور کیا بدلنا چاہیے فیملی کو یا سوسائٹی کو؟ فیملی کے لیے تو کنورژن ڈس آرڈر ایک انتہائی خطرناک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب وہ اپنے پیارے کو, اپنے بچے کو, بیٹی کو, بیوی کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک عجیب قسم کے علامات ہو رہے ہیں, کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے, کبھی بدن ٹیڑھا ہو رہا ہے, کبھی اچھا اگر مرگی کی بیماری ہے تو ایک قسم کے دورے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کل بھی اسی طرح تھا, آج بھی اسی طرح آیا, ویڈیوز بناتے ہیں. لیکن اس میں تو دوروں کی نوعیت بھی ایک جیسے نہیں ہوتی. آج ایک طرح کا دورہ آیا ہے, کل کسی اور طرح کا دورہ آتا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم اس میں ایک ڈسوسیشن کی بھی سمٹمز ہوتے ہیں, اس میں ابھی آج ہم بات نہیں کریں گے, پھر کبھی بات کریں گے. کبھی کبھی تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مریض کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے اور مریض عجیب عجیب سی اس کے علامات ہو جاتی ہیں, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, مطلب وہ اس کا ڈاکٹر سے بلیف اٹھ جاتا ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں تو جن جنات ہیں. تو یہ خاندان والوں کے لیے بہت خوفناک ہوتا ہے, خاندان والے بیچارے بہت زیادہ. اور مریض جو ہے وہ خود سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو نفسیاتی مسئلے ہیں وہ جسمانی علامات میں جب بتاتی ہے تو اس کا بھی تو درد ہوتا ہے. تو فیملی کے لیے تو بڑا ایک ٹیریبل ایکسپیرینس ہے, اور وہ تو سمجھ نہیں آتی. سوسائٹی اور میڈیا کا کیا رول ہے؟ سوسائٹی زیادہ سے زیادہ یہ کہتی ہے, وہ سمپتھی دکھاتی ہے, وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہائے تمہارے بچے کو کیا ہو گیا, وہ تمہارے بچے کو کیا ہو گیا, رادر دین وہ یہ بتائے کہ مجھے اندازہ کہ آپ بڑی مشکل میں ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, اس کے پاس جائیں. اور میڈیا کا میں آپ کو کیا بتاؤں, میڈیا نے آپ کو جو بتائیں, بالکل میڈیا کا ایک پازیٹیو رول یہ ہے کہ ذہنی صحت پہ تو بہت بات کرتی ہے, لیکن کنورژن ڈس آرڈر,
پتہ نہیں کنورجن ڈس آرڈر پہ کون میڈیا پہ کبھی بات ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کم بات ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہاں تک بھی بتا سکتا ہوں کہ جو بندہ ہماری اس ویڈیو تک یہاں تک پہنچ چکا ہوگا, بڑی بات ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. کنورجن ڈس آرڈر بہت ایک مشکل ٹاپک ہے, کوئی اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا, حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کیا فیملی اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہے سر؟ مطلب فرض کرے ایک فیمیل ہے, وہ ضد کر رہی ہے, ڈیمانڈ کر رہی ہے میرے لیے یہ چیز لے دیں, یہ چیز لے دیں. آپ کو یاد ہو تو ہماری پیشنٹ آئی تھی پچھلے دنوں کلینک میں بھی, یا بچہ ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو کیا یہ فیملی اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہے سر؟ بالکل. آپ نے بڑی زبردست بات کی. پچھلے دنوں ہمارے پاس کنورجن ڈس آرڈر کا پیشنٹ آیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پوری فیملی کو ناک چنوا رہے تھے. تو اس میں پیچھے ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے, اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور ان کی ڈیمانڈنگ عادت ہوتی ہے. تو اس نے اتنا ڈیمانڈ کیا اپنی فیملی سے, اتنا ڈیمانڈ کیا, اور وہ فیملی ایک ہی ہم سے بات کر رہی تھی کہ آپ یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی, حالانکہ اس کے پیچھے اور علامات تھی, وہ پیشنٹ ٹھیک بھی ہو چکی تھی. تو جو ایکسٹرا ناجائز ڈیمانڈ ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں لاڈ پیار, جو بہت ایکسٹرا آرڈنری, وہ جو اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کری ہوتی ہے, ماں باپ یہاں پہ خرابی کرتے ہیں, اس کی ہر جائز ناجائز مطالبے کو پورا کرتے ہیں, تو ادھر سے ان کو ری انفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو جائز ناجائز اور جو اپنی بچوں والی ادائیں دکھاؤں گی تو میرا باپ یا میرے باپ یا میرے بھائی, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے سب چیزیں دی ہیں, 24 گھنٹے اس کو اے سی دیا ہوا ہے, اس کو ہم نے ہر گاڑی خوراک دی ہوئی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے اے سی تو مجھے اپنے گھر میں میسر نہیں ہے, میں نہیں افورڈ کر سکتا, تو آپ کیسے اس کو دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ماں باپ اس کو ایسے بھی کرتے ہیں, جب اس کو جھٹکے آتے ہیں کنورجن ڈس آرڈر میں, جب ان کو ڈاکٹر نے بار بار بتایا ہے کہ یہ نفسیاتی علامت ہے, آپ ان جھٹکوں کو تھوڑا اگنور کریں, لیکن اس لڑکی کو مت بتائیں کہ ہم آپ کے لیے بہت خفا, اور دیکھیں توجہ دیں, لیکن تھوڑا اس کو بتائیں کہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. مطلب اس کو ایسے توجہ بھی دے بھی اور نہ بھی دیں, ایک آنکھ بند رکھیں کہ آنکھ کھلی رکھیں. تو اس میں بھی فیملی, کچھ جو فیملی تعاون نہیں کرتی, تو پھر ان کے مریض زیادہ خراب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھر اب مریض جو ہے اس کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہوتی ہے, اور ادھر یہ زیادہ پھر دورے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو فیملی کے بغیر تو یہ بالکل, فیملی کے تعاون کے بغیر تو بالکل نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, مطلب ہم نے زیادہ بات کر لی پورے کنورجن ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں, وجوہات کے بارے میں, تو آخر میں کیا میسج آپ دینا چاہیں گے سر؟ کنورجن ڈس آرڈر, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ڈپریشن, گھبراہٹ, PTSD کی بیماریاں چھپی ہوتی ہیں, اور اس کے نیچے جو سب سے نیچے جو بیماری چھپی ہے اس کو ہم شخصیت کی بیماری, پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. خدا کے لیے اس کو سائیکیٹرسٹ, ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں, وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, نہ کہ آپ ان کو کسی جعلی پیر کے پاس لے جائیں جو کہ ان کو وہ داغ دے گا, اس کو جلا دے گا. ہم نے ایسے مریض بہت دیکھے ہوئے ہیں, وہ داغ جو ہے وہ ساری زندگی نہیں جائے گا. اور اس کے علاوہ جعلی عطائی ڈاکٹروں کے پاس لے جائے گا, جن کو ایسیٹولوپرام, فلوکسیٹین لکھنا تو آتا ہے, وہ صرف بیماری کو ٹھیک کرتا ہے, اس شخص کو نہیں ٹھیک کر سکتا. اور وہ کیا کرتا ہے, ان کے دماغ کو ریزسٹ بناتا ہے. پھر ہم جب کوئی دوائی لکھیں گے تو وہ دوائی کو پھر زیادہ ڈوز میں لکھنی پڑتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ ادھر تک پہنچ چکے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں, تو لہٰذا آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی کنورجن ڈس آرڈر تھی. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ سر. آپ کو کنورجن ڈس آرڈر کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی ہوگی, جس طرح کہ پروفیسر ڈاکٹر علی احسان مفتی صاحب نے اس کے وجوہات, علاج اور تمام پہلو کے بارے میں بات کی. اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. شکریہ.